وقت کسی کا سگا نہیں ہے، دھیان میں رکھنا اچھے صاحب، سناٹے سے بھر جاتے ہیں زیادہ شور مچانے والے۔ بچوں کے ساتھ ان کے کھلونوں سے کھیلنا، میں باپ بن گیا میرا بچپن نہیں گیا۔ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئے۔ السلام علیکم۔ لاہور ہے جی۔ یہ لکھا تھا عقیل بھائی نے، یہ دو چار بس ہے اس میں، کہنے لگے تم اپنے نام سے سنا دینا کہ تم نے لکھا ہے۔ نہیں، انہوں نے لکھا تھا۔ ایک عرض کروں گا میں چھوٹی سی، ایک دفعہ سب مل کے کہیں عقیل بھائی، سب زور سے رہا، عقیل بھائی یہ آپ کے لیے ہے۔ کبھی سردی کے موسم میں اگر تم دھوپ میں بیٹھو تو مجھ کو یاد کر لینا۔ کبھی پھولوں کی کیاری میں نئے پودے لگانے ہوں، نئے گملے سجانے ہوں، انہیں پانی بھی دینا ہو تو مجھ کو یاد کر لینا۔ کبھی بادل برستے ہوں، کہیں بجلی چمکتی ہو، تمہیں کچھ خواب آتا ہو تو مجھ کو یاد کر لینا۔ کبھی کھانے کی ٹیبل پر اکیلے بیٹھ کر اکثر کہیں خالی رکابی میں یوں ہی چمچہ گھمانا ہو تو مجھ کو یاد کر لینا۔ کبھی اچھو جو لگ جائے، کہیں جب دوڑ کر آئے، کہے اوپر کو دیکھو تم، کمر کوئی جو سہلا ہے تو مجھ کو یاد کر لینا۔ کبھی یہ مرحلہ ہے کسی کو یاد کرنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، کسی سے دور جانا ہو، اسے خود ہی منانا ہو تو مجھ کو یاد کر لینا۔ بہائی بیٹیاں بیٹے کبھی گھر میں اکیلے ہوں، کچن میں گوشت بھونتا ہو، کوئی بوٹی اڑا جائے، وہ کرتے تھے تو مجھ کو یاد کر لینا۔ کسی کا فون آ جائے، کوئی بیٹا اگر پوچھے کہ کتنی روٹیاں لاؤں تو مجھ کو یاد کر لینا۔ کبھی آنسو نکل آئے، کبھی سسکی نکل جائے، کبھی ہچکی جو آ جائے تو یہ بھی جان لینا تم کہ اوپر آسمانوں میں میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ I'm sorry، میں ہیپی جو لکی آدمی ہوں، لیکن یہ سبجیکٹ ایک ایسا ہے تو اپنے عباس تابش کا اکثر میں شعر الٹے سیدھے کر غلط پڑ جاتا ہوں، لیکن ان کا ایک شعر ہے کہ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ، یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ۔ اس کو میں سب کو سناتا ہوں کہ ضروری ہے کہ مسافت اور دعا جو ہے، اکثر ہم لوگ دعا اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ مسافت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا ہے۔ شب فراق کے تارے شمار کرتے ہوئے، شب فراق کے تارے شمار کرتے ہوئے، گزر رہی ہے تیرا انتظار کرتے ہوئے۔ بہت اچھے۔ شب فراق کے تارے شمار کرتے ہوئے، گزر رہی ہے تیرا انتظار کرتے ہوئے، کسی کو تو نے بٹھایا ہے ایسے پہلو میں، کسی کو تو نے بٹھایا ہے ایسے پہلو میں ڈر رہا ہوں تیرا اعتبار کرتے ہوئے۔ واہ 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 بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو تو نے بٹھایا ہے ایسے پہلو میں ڈر رہا ہوں تیرا اعتبار کرتے ہوئے، یہ پیڑ تو ذرا پہلے لگا لیا تھا مگر، یہ پیڑ تو ذرا پہلے لگا لیا تھا مگر، تمام عمر لگی سایہ دار کرتے ہوئے۔ واہ 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 واہ، تمام عمر لگی سایہ دار کرتے ہوئے۔ اور بس آخر میں ایک غزل سے چند اشعار۔ یہ اہتمام ہے میرا فقط اسی کے لیے، یہ اہتمام ہے میرا فقط اسی کے لیے، میں لے رہا ہوں اگر سانس زندگی کے لیے، تجھے یوں چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کرنا، تجھے یوں چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کرنا، یہ کام سہل نہیں مجھ سے آدمی کے لیے۔ تجھے یوں چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کرنا،
یہ کام سہل نہیں مجھ سے آدمی کے لیے. یوں کربلا میں بتایا ہمیں یہ سید نے, یوں کربلا میں بتایا ہمیں یہ سید نے, دیا تو غیر ضروری ہے روشنی کے لیے. بھائی واہ 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 واہ. بہت اچھے. کربلا میں بتایا ہمیں یہ سید نے, دیا تو غیر ضروری ہے روشنی کے لیے, اسی لیے تو تیرے در پہ جھک گیا آ کر, واہ سنا ہے جھکنا ضروری ہے عاجزی کے لیے. بہت اچھے. اور 1000 بار کہا تب کہیں وہ مانا ہے, 1000 بار کہا تب کہیں وہ مانا ہے, یہ پھول میں نے خریدے ہیں آپ ہی کے لیے. بہت اچھے. اور بہت شفیق تھا رب سخن بھی تب مجھ پر, ہاں بہت شفیق تھا رب سخن بھی تب مجھ پر, میں اس کو دیکھتا رہتا تھا شاعری کے لیے. واہ 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 واہ. اور مکتا دیکھے نہ جانے کس لیے اس نے جھٹک دیا حنان, جو ہاتھ میں نے بڑھایا تھا دوستی کے لیے. بہت اچھے. یہ اہتمام ہے میرا فقط اسی کے لیے, میں لے رہا ہوں اگر سانس زندگی کے لیے. بہت شکریہ. بھرپور تالیاں جوان کے لیے. تیری یادوں کی گٹھڑی کو سفر میں بھول آیا ہوں, ہاں تیری یادوں کی گٹھڑی کو سفر میں بھول آیا ہوں, ملاقاتوں میں وقفے کو میں دے کر طول آیا ہوں, بہت اچھے. وفا کی سرخ جونکوں کو بدن سے کھینچ ڈالا ہے, وفا کی سرخ جونکوں کو بدن سے کھینچ ڈالا ہے, جدائی کے سبھی تختے میں اب کے جھول آیا ہوں. بہت اچھے. سرائکی میں چند اشعار. تیکوں لکھ واری سمجھایا ہے, واہ تیکوں لکھ واری سمجھایا ہے, بھاویں جھوپڑ یا ککھ دی کوٹھی, واہ واہ واہ. تیکوں لکھ واری سمجھایا ہے. مختصر نظم. نظم کا عنوان ہے شام کے بعد. تم مجھ سے ملنے آیا کرو پر شام کے بعد ہی آیا کرو, تم مجھ سے ملنے آیا کرو پر شام کے بعد ہی آیا کرو, جب شام کے بعد تم آؤ گے مجھے ہر پل اپنا پاؤ گے. حالات برے ہیں باہر کے یہ کہہ کے تم کو روکوں گا, پھر تم کو شب بھر روکوں گا, گھر جانے تم کو نہ دوں گا. پھر رات سہانی آنکھوں میں ہم مل کے دونوں کاٹیں گے, تم اپنے دکھڑے کہہ دینا ہم اپنے درد سنائیں گے. بہت اچھے. پھر چاند چمکتا دیکھیں گے, کوئی مصرع نیا اٹھائیں گے. واہ واہ واہ. پھر ننگے پاؤں گھاس پہ ہم شبنم کو گدگدائیں گے. بہت اچھے. پھر پہروں چپ ہی چپ میں ہم آنکھوں سے جھر جھر گائیں گے. آغوش میں تجھ کو لے کے ہم پھر صبح تک یہ دہرائیں گے. بہت اچھے. تم مجھ سے ملنے آیا کرو پر شام کے بعد ہی آیا کرو, جب شام کے بعد تم آؤ گے مجھے ہر پل اپنا پاؤ گے. بہت اچھے. بہت اچھے. محبت میں تیرا دل رکھ لیا ہے مگر مضمون مشکل رکھ لیا ہے. بھائی واہ واہ واہ. محبت میں بھائی واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں. محبت میں تیرا دل رکھ لیا ہے بغیر مضمون مگر مضمون مشکل رکھ لیا ہے. شانی بھائی شعر دیکھیے گا. عطا کرو. سفر کرنے لگا ہوں بیٹھے بیٹھے, واہ 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 واہ. سفر کرنے لگا ہوں بیٹھے بیٹھے, واہ واہ. تمہارا نام منزل رکھ لیا ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. سفر کرنے لگا ہوں واہ بیٹھے واہ 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 بیٹھے, واہ. تمہارا نام منزل رکھ لیا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ بس دل لے گیا, بھائی اعلیٰ. ایسا تھوڑی ہے کہ بس دل لے گیا,
वो हमारे सब वसाइल ले गया वाह और हम रहे अपनी दलेरी में मगन। हाय हम रहे अपनी दलेरी में मगन और उसको कोई बुज़दिल ले गया। हम रहे वाह 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 फिर पढ़ो यार, फिर देखिए बाप, वाह 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 वाह, हम रहे अपनी दलेरी में मगन हाँ 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 हाँ, और उसको कोई बुज़दिल ले गया। उसको बेमकसद टहलते देखना, उसको बेमकसद टहलते देखना मेरे दिल से शौके मंजिल ले ले गया। गया। तुम जिसे बुलवाने पर राजी न थे, लूट कर वो सारी महफिल ले ले गया। गया। वाह 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 वाह, तुम जिसे बुलवाने पर राजी न थे, लूट कर वो सारी महफिल ले गया। मैं अना में कैद हूं, इस बात में भी शक नहीं। हाँ हाँ, मैं अना में कैद हूं, इस बात में भी शक नहीं। ये भी सच है दोस्तों ने हाल पूछा तक नहीं। वाह 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 वाह, ये भी सच है दोस्तों ने हाल पूछा दोस्तों तक ने नहीं। हाल पूछा तक नहीं। मैं अना में कैद हूं, इस बात में भी शक नहीं। ये भी सच है दोस्तों ने हाल पूछा तक नहीं। मैं मिजाजन इस तरह का हूं सो हूं, अब क्या करूं। हाँ हाँ, सर, भाई वाह वाह वाह, मैं मिजाजन इस तरह का हूं तो सो हूँ, हूं, अब क्या करूं। अब क्या करूं। मेरा शेवा सिर्फ एक आवाज है, दस्तक नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह, मेरा बहुत शेवा, अच्छे। मैं मिजाजन इस सर मैं मिजाजन इस तरह का हूं सो हूं, अब क्या करूं। मेरा शेवा सिर्फ एक आवाज है, दस्तक नहीं। और आपको दावत नहीं देता, खुद आ सकता नहीं। वाह वाह, आपको दावत नहीं देता, खुद आ सकता नहीं। खुद आ सकता नहीं। माजरत यारो, ये मेरी कब्र है, बैठक नहीं। हाँ, माजरत यारो, ये मेरी कब्र है, बैठक नहीं। बैठक नहीं। और एक और गजल सी कुछ अशार के, कैद तो मौत है आजाद कबूतर के लिए। वाह वाह वाह, कैद तो मौत है आजाद कबूतर के लिए। हमने सोचा ही नहीं आपसे बेहतर के लिए। वाह 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 वाह, हमने सोचा ही नहीं आपसे बेहतर के लिए। सिर्फ एक हाथ को थामा गया अहबाब के बीच। वाह वाह, सिर्फ एक हाथ को थामा गया अहबाब के बीच। बाद में बहस चली उनसे बराबर के लिए। वाह 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 वाह, बाद में बहस चली उनसे बराबर के लिए। और मैं मगन हो के मकामात भुला बैठता हूं। वाह 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 वाह, मैं मगन हो के मकामात भुला बैठता हूं। बहस मत कीजिएगा नाराए हैदर के लिए। बहस मत कीजिएगा नाराए हैदर के लिए। इतनी आसानी से जाने का नहीं मेरा जुनूं। इतनी आसानी से जाने का नहीं मेरा जुनूं। कोई इनाम मुकर्रर हो मेरे सर के लिए। और कल वो हिजरत के फजाइल पे बहुत बोलते थे। शायद मज़ाफ़ात से आए हुए सब लोगों के साथ यही मामला है कि कल वो हिजरत के फजाइल पे बहुत बोलते थे। आज अफसुर्दा हुए बैठे हैं जो घर के लिए। वाह 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 वाह। और आखिरी गजल और उसके बाद इजाजत कि अगरचे शजरा बताने से मान जाते हैं। वाह। अगरचे शजरा बताने से मान जाते हैं। हसब नसब को तो चेहरे से जान जाते हैं। वाह 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 वाह। और
ہم اپنے رنگ سے اترے درون رزم حجات، واہ واہ، ہم اپنے رنگ سے اترے درون رزم حجات، ہم ایسے جائیں گے جیسے جوان جاتے ہیں، واہ 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 واہ، اور کوئی نماز میں کوئی فرار ہوتے ہوئے، کوئی نماز میں کوئی فرار ہوتے ہوئے، سب اپنے خون کے شایع نشان جاتے ہیں، بہت اچھے، واہ اور واہ، ہماری جان نکلتی تھی، ہماری جان نکلتی تھی، سانس رک جاتی، کسی کا اتنا سا کہنا کہ جان جاتے ہیں۔ ہیں، واہ واہ واہ، اشک نکلا کہ میری آنکھ میں تارا نکلا، اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا، میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا مارا نکلا، نکلا، اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا، واہ واہ میں واہ، بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا، جو تیرے قرب کے دن تھے وہ اذیت میں کٹے، واہ واہ، جو تیرے قرب کے دن تھے وہ اذیت میں کٹے، میرے حصے کا منافع بھی خسارہ نکلا، ہائے، جو تیرے واہ، قرب واہ، کے واہ، دن واہ، تھے واہ، وہ اذیت میں کیا کٹے، کہنے، میرے حصے کا منافع بھی خسارہ نکلا، جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں، واہ واہ، جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں، میری کشتی کے تعاقب میں کنارہ نکلا، بہت اچھے، میری کشتی کے تعاقب میں کنارہ نکلا، ہم سمجھتے تھے محبت سے بنے گی دنیا، ہم سمجھتے تھے محبت سے بنے گی دنیا، لیکن اس سے نہ کوئی کام ہمارا نکلا، ہائے، واہ ہم واہ واہ، سمجھتے تھے محبت سے بنے گی دنیا، لیکن اس سے نہ کوئی کام ہمارا نکلا، اور ذرا شعر دیکھیے گا شانی بھائی، واہ واہ، ڈوبتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے عزیر، واہ واہ واہ، ڈوبتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے عزیر، ہم جسے غیر کا سمجھے تھے ہمارا نکلا، بھائی شیر ہم ہے، جسے غیر کا سمجھے تھے عمیر ہمارا بھائی کیا نکلا، کہنے، پھر عطا کیجیے، ڈوبتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے واہ عزیر، واہ 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 واہ، ہم جسے غیر کا سمجھے تھے ہمارا نکلا، اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا، میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا۔ بہت شکریہ۔ سجدوں سے تب تلک میرے ساون نہیں گیا، سجدوں سے تب تلک میرے ساون نہیں گیا، جب تک وہ شخص صرف میرا بن نہیں گیا، ہاں بہت اچھے، جب تک وہ واہ واہ شخص واہ، صرف میرا بن نہیں گیا، بچوں کے ساتھ ان کے کھلونوں سے کھیلنا، یار شیر دیکھیے گا، بچوں کے ساتھ ان کے کھلونوں سے کھیلنا، میں باپ بن گیا میرا بچپن نہیں گیا، ہاں بھائی واہ 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 واہ، پھر عطا کرو، کیا کہنے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کے کھلونوں سے کھیلنا، بہت اچھے، بچوں کے ساتھ ان کے کھلونوں سے کھیلنا، میں باپ بن گیا میرا بچپن نہیں گیا۔ واہ 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 واہ، اشارہ دیکھیے گا کہ ہجر اور غم کی رہتی ہے اکثر طغیانی دریا میں، ہجر اور غم کی رہتی ہے اکثر طغیانی دریا میں، ورنہ کیسے آ جاتا ہے اتنا پانی دریا میں، واہ 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 واہ، ہجر اور غم کی رہتی ہے اکثر طغیانی دریا میں، ورنہ کیسے آ جاتا ہے اتنا پانی دریا میں۔ اور سر شعر دیکھیے گا کہ گھر سے تھوڑی دیر کی دوری پر ہی ریل کی پٹری تھی، واہ 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 واہ، گھر سے تھوڑی دیر کی دوری پر ہی ریل کی پٹری تھی، واہ واہ، اور ہم پاگل ڈھونڈ رہے تھے یہ آسانی دریا میں۔ ہائے 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 ہائے، بھائی واہ 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 واہ، میرا تعلق ہے ڈی جی خان سے بیسیکلی۔ بسم اللہ، ڈیرہ غازی خان کو لمبی عزاداری کے بعد، ہاں ہاں، ڈیرہ غازی خان کو لمبی عزاداری کے بعد میں نے سینے سے لگایا کیف انصاری کے بعد، واہ، ڈیرہ غازی خان کو لمبی عزاداری کے بعد بہت اچھے، میں نے سینے سے لگایا کیف انصاری کے بعد، ابر رحمت پیاس اتنی ہے کہ تھک جائے گا تو، ابر رحمت پیاس اتنی ہے کہ تھک جائے گا تو، گر برسنا تو برسنا پوری تیاری کے بعد، بہت اچھے، ابر رحمت پیاس اتنی ہے کہ تھک جائے گا تو، گر برسنا تو برسنا پوری تیاری کے بعد، ڈھونڈتا ہوں میں خوشی ان غم کے انباروں کے بیچ، واہ واہ واہ، ڈھونڈتا ہوں میں خوشی ان غم کے انباروں کے بیچ،
एक तो मुस्कान सच्ची हो अदाकारी के बाद, हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ढूंढता हूं मैं खुशी इन गम के अंबारों के बीच, एक तो मुस्कान सच्ची हो अदाकारी के बाद, कुछ रवैये बदगुमानी के सबब आबाद हैं, कुछ रवैये बदगुमानी के सबब आबाद हैं, कुछ ताल्लुक टूट जाते हैं वफादारी के बाद, वाह 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 वाह, कुछ ताल्लुक टूट जाते हैं वफादारी के बाद। बात चल निकली थी उस आंख की मदहोशी की, वाह वाह, बात चल निकली थी उस आंख की मदहोशी की, एक हसरत सी उभरने लगी मैं नौशी की, बहुत अच्छे। एक हसरत सी उभरने लगी मैं नौशी की, फिर मुझे आग किया जाने लगा लफ्जों से, बहुत अच्छे। फिर मुझे आग किया जाने लगा लफ्जों से, ऐसी कीमत भी चुकानी पड़ी खामोशी की, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, फिर मुझे आग किया जाने लगा लफ्जों से, ऐसी कीमत भी चुकानी पड़ी खामोशी की। एक तितली ने, चले शानी भाई, बिस्मिल्लाह। एक तितली ने तेरे गाल को चूमा आकर, हाँ, वाह 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 वाह, एक गाल तितली तितली ने को है तेरे या गाल को, एक वाह, वाह, तितली ने तेरे गाल को चूमा आकर, वाह वाह वाह, एक झोंके ने मेरे कान में सरगोशी की, बहुत अच्छे, वाह वाह, एक तितली ने तेरे गाल को चूमा आकर, एक झोंके ने मेरे कान में सरगोशी की। एक तो हम के नहीं टलते बिना बात किए, एक तो हम के नहीं टलते बिना बात किए, दूसरा आपकी आदत हमा तनगोशी की, वाह 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 वाह, दूसरा आपकी आदत हमा तनगोशी की। पिछले कुछ दिन से बहुत चीख रहे हो शिराज, हाँ हाँ, पिछले कुछ दिन से बहुत चीख रहे हो शिराज, बद्दुआ जैसे लगी हो तुम्हें सरगोशी की। बहुत आला, बहुत अच्छे। आखिर में दो चार अशार और इजाजत के, दरूने इश्क बेजारी नहीं है, मोहब्बत है आज़ादारी नहीं है। वाह वाह, और ये दो मेरे बड़े प्यारे भाई आ गए हैं, शकील भाई और रहमान भाई, आपकी नज़र के दरूने इश्क बेजारी नहीं है, मोहब्बत है आज़ादारी नहीं है, यही है, तसल्ली से गुजारे हिज्र के दिन, वाह वाह वाह, तसल्ली से गुजारे हिज्र के दिन, के अफसर हूं सो बेकारी नहीं है, वाह 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 वाह, तसल्ली से गुजारे हिज्र के दिन, बहुत अच्छे, के अफसर हूं सो बेकारी नहीं है। धड़कता है मेरे सीने में जो दिल, धड़कता है मेरे सीने में जो दिल, वाह वाह, मेरा अपना है सरकारी नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई दरिया, कोई नदी, कोई वादी नहीं थी, जहां हम थे वहां हैरत की आज़ादी नहीं थी, बहुत अच्छे, जहां हम थे वहां हैरत की आज़ादी नहीं थी। और उस दिन छोड़िए मत पूछिए अब क्या हुआ था, और उस दिन छोड़िए मत पूछिए अब क्या हुआ था, बस इतना है कि धड़कन लम्स की यादी नहीं थी। हाय 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 हाय, हमारा क्या कहने हैं, और उस दिन छोड़िए मत पूछिए अब क्या हुआ था, वाह वाह वाह, बस इतना है कि धड़कन लम्स की यादी नहीं थी, शाहों और शहजादों जैसी उम्रें काट के आने वाले, वाह 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 वाह, शाहों और शहजादों जैसी उम्रें काट के आने वाले, मिट्टी की खुराक बनेंगे मिट्टी से शर्माने वाले। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, वक्त किसी का सगा नहीं है, ध्यान में रखना अच्छे साहिब, वाह वाह, वक्त किसी का सगा नहीं है, ध्यान में रखना अच्छे साहिब, सन्नाटे से भर जाते हैं ज्यादा शोर मचाने वाले। हाय, शेर हुआ है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने हमारा, वाह 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 वक्त वाह, किसी का सगा नहीं है, वाह, वाह, ध्यान वाह, में वाह। रखना अच्छे साहिब, सन्नाटे से भर जाते हैं ज्यादा शोर मचाने वाले। वाह 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 वाह, दिलों में वाह वाह वाह, ये डिग्रियों के, ये डिग्रियों के पलंदे, ये रोल ऑफ ऑनर संभालिए कि जलाने के काम आएंगे। बहुत शुक्रिया। भाई वाह 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 वाह, एक दो बार का तेरा मिलना, एक दो बार का तेरा मिलना,
ہم کو برباد کر گیا صاحب. ہاں اجاز بھائی کیا کہنے. ایک دو بار کا تیرا ملنا واہ 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 واہ. ہم کو برباد کر گیا صاحب. بس خبر ہے گلا نہیں ہے یہ. بس خبر ہے گلا نہیں ہے یہ. رات ایک خواب مر گیا صاحب. رات ایک خواب مر گیا صاحب. رات ایک خواب مر گیا صاحب. کیسی طغیانی تھی محبت کی. واہ واہ واہ. کیسی طغیانی تھی محبت کی. کیسا دریا اتر گیا صاحب. واہ 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 واہ. کیسی طغیانی تھی محبت کی. کیسا دریا اتر گیا صاحب. ساری دنیا حسین لگتی تھی. ہائے ساری دنیا حسین لگتی تھی. وہ زمانہ کدھر گیا ہائے صاحب. ہائے ہائے. لامکانی سے خوف آتا ہے. لامکانی سے خوف آتا ہے. بے امانی سے خوف آتا ہے. جس میں کوئی کسی سے بچھڑا ہو. جس میں کوئی کسی سے بچھڑا ہو اس کہانی سے خوف آتا ہے. جس میں کوئی کسی سے بچھڑا ہو اس کہانی سے خوف آتا ہے. مجھ کو دریا سے پیار ہے لیکن مجھ کو پانی سے خوف آتا ہے. مجھ کو دریا سے پیار ہے لیکن مجھ کو پانی سے خوف آتا ہے. بے وفائی پہ مار ڈالے گی. بے وفائی پہ مار ڈالے گی. اس پٹھانی سے خوف آتا ہے. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحاد کے کچھ لگتے ہیں. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحاد کے کچھ لگتے ہیں. ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے. مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. مختصر وقت میں یہ بات. درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو. اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو. ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. جس طرح آپ کی نظر. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے. صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئے. وہ گرد ہے کہ وقت سے اوجھل تو میں بھی ہوں. ہائے 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 ہائے. وہ گرد ہے کہ وقت سے اوجھل تو میں بھی ہوں. پھر بھی غبار جیسا کوئی پل تو میں بھی ہوں. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. پھر بھی غبار جیسا کوئی پل تو میں بھی ہوں. خواہش کی وحشتوں کا یہ جنگل ہے پرخطر. خواہش کی وحشتوں کا یہ جنگل ہے پرخطر. واہ واہ واہ. مجھ سے بھی احتیاط کے جنگل تو میں بھی ہوں. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. خواہش کی وحشتوں کا یہ جنگل ہے پرخطر. بہت اچھے. مجھ سے بھی احتیاط کے جنگل تو میں بھی ہوں. لگتا نہیں کہ اس سے مراسم بحال ہوں. ہائے 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 ہائے. کیا شعر ہے صاحب. واہ 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 واہ. لگتا نہیں کہ اس سے مراسم بحال ہوں. میں کیا کروں کہ تھوڑا سا پاگل تو ہائے. واہ 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 واہ. سر کیا کہنے میرا تاکہ. لگتا نہیں کہ اس سے مراسم بحال ہوں. میں کیا کروں کہ تھوڑا سا پاگل میں بھی ہوں. میں کبھی سائبان ہوتا تھا. میں کبھی سائبان ہوتا تھا. دھوپ کا رازدان ہوتا تھا. پاؤں نیچے زمین ہوتی تھی کیا کہنے. اور ساتھ ہی آسمان ہوتا تھا. واہ 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 واہ. پاؤں نیچے زمین ہوتی تھی ساتھ ہی آسمان ہوتا تھا. چھپ دکھاتے تھے محجبین اپنی. دل کہاں مہربان ہوتا تھا. چھپ دکھاتے تھے محجبین اپنی. دل کہاں مہربان ہوتا تھا. اور آگے ذرا تھوڑا سا رخ بدلا ہے کہ گرمیوں میں چھتوں پہ سوتے تھے.
हाय हाय गर्मियों में छतों पे सोते थे, पासबां आसमान होता था। वाह 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 वाह। गर्मियों में छतों पे सोते थे, पासबां आसमान होता था। शेर देखिए, इस कदर साथ थी घरों की छतें, हाय इस कदर साथ थी घरों की छतें, एक छत का गुमान होता था। वाह 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 वाह। एक छत का गुमान होता है। सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। इस कदर साथ थी घरों की छतें, एक छत का गुमान होता था। शब को ठंडी हवाएं चलती थी। जब हम लोग छतों पर सोते थे, अब तो इस कदर साथ थी घरों की छतें, एक छत का गुमान होता था। क्या कहने, क्या कहने। इस कदर साथ थी घरों की छतें, एक छत का गुमान होता था। रात बारिश जो आन लेती थी, जागता हर मकान होता। वाह 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 वाह। रात बारिश जो आन लेती थी, वाह वाह वाह। जागता हर मकान होता था। और लोग बिस्तर समेटने लगते, हर कोई बेअमान होता था। वाह वाह वाह। शादियां जब गली में होती थी, हर कोई मेजबान होता था। क्या कहने हैं यार। वाह 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 वाह। ये है तहजीब। वाह 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 वाह। शादियां जब गली में होती थी, हर कोई मेजबान होता था। हर कोई दूसरे की कश्ती था, हर कोई बादबान होता था। क्या कहने। हर कोई दूसरे की कश्ती था, हर कोई बादबान होता था। मुर्ग पकता था जब किसी घर में, ये अमारत निशान होता था। सबके मुंह में जुबान होती थी, कब कोई बेजुबान होता था। चांद तारों से दोस्ती के सबब सबका रोशन मकान होता था। मंजिलें साथ साथ चलती थीं, रास्ता मेहरबान होता था। गांव सादा दिलों के मस्कन थे, शहर शहरे अमान होता था। और आगे ये जरा, शहर लाहौर तेरी गलियों में एक सुनहरी मकान होता था। शहर लाहौर तेरी गलियों में एक सुनहरी मकान होता था। एक मेहमान वहां पे ठहरा था, जिसका मैं मेजबान होता। एक मेहमान वहां पे ठहरा था, जिसका मैं मेजबान होता था। हुस्न होता था सामने मेरे, और हुस्न बयान होता था। हुस्न होता था सामने मेरे, और हुस्न बयान होता था। गम की घड़ियों में भी उसे मिलकर दिल मेरा शादमान होता था। वो समझता था अनकही मेरी, वो मेरा तर्जुमान होता था। और आखिरी शेर है कोई फायदा बताने का, मैं कभी नौजवान होता था। आज उनके लिए तकरीब पजीराई है। नाम काबिल तहसीन भी हैं, नाम आसिफ है मगर काबिल तहसीन भी हैं। उनसे मिलने के लिए खल्क उमड़ आई है। यूं तो कहने को ये सर्जन है दिलों के, लेकिन यूं तो कहने को दिलों के ये सर्जन हैं दिलों के, यूं तो कहने को ये सर्जन हैं दिलों के, लेकिन दिल के अंदर ये उतरने का हुनर जानते हैं। दिल के अंदर ये उतरने का हुनर जानते हैं। इनकी बातें किसी मरहम की तरह होती हैं, इनकी बातें किसी मरहम की तरह होती हैं। ये हर एक जख्म को भरने का हुनर जानते हैं। इनका एक ख़ास ताल्लुक़ है अता साहिब से, इनका एक ख़ास ताल्लुक़ है अता साहिब से। इनके हर दोस्त को इनाम समझते हैं उज़ैर। इनका इस ख़ास ताल्लुक़ है अता साहिब से, इनके हर दोस्त को इनाम समझते हैं उज़ैर। और ज़रा शेर देखिएगा कि
ان کو آتا ہے حقیقت میں محبت کرنا، ان کو آتا ہے حقیقت میں محبت کرنا، یہ محبت کو بڑا کام سمجھتے ہیں عزیر۔ وہ کہ شاعر بھی مسیحا بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، آج ان کے لیے تقریب پذیر آئی ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے بارے میں اتنی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اصل میں اپنے آپ کو ایک پاکستانی سمجھتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ امریکہ میں 45 سال رہنے کے بعد وہ ایک میرا اڈاپٹیڈ ہوم لینڈ ہے، لیکن میرا مدر لینڈ صرف پاکستان ہے۔ اور مجھے اکثر امریکہ میں پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، جب بھی کوئی ملتا ہے کہ ویئر آر یو فرام، ہم کہیں کہ ہماری شہریت امریکن ہے، لیکن پھر بھی بات پاکستان پہ آتی ہے، اور پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے، تو میں ان کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ پاکستان ایک قوم ہے، اور جب ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے جیسے آج بیٹھے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مشاورہ سنتے ہیں چاروں صوبوں کے لوگ، تو اس کو پاکستانیت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارے فادر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا ہے، اور سب سے زیادہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں قائد اعظم جناح کے لیے جو فاؤنڈیشن آپ نے بنائی ہے، اس کو کیوں بنایا ہے آپ نے، تو یہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات میں نے ہمارے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب سے بھی شیئر کیا ہے، انہوں نے بھی سمجھائی ہے کہ ہمیں یہ جو ملک ملا ہے قائد اعظم کی طرف سے، ہم اپنے حصے کا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قرض اتار رہے ہیں قائد اعظم کے بارے میں بات کر کے، کیونکہ یہ ملک انہوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا، اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ قائد اعظم کی لیگیسی کو اجاگر کیا جائے، ایسا پیغام دیا جائے، پیغام پاکستان دیا جائے، تاکہ جو یوتھ ہے اور جوان اقوام ہے جو بیرون پاکستان ہے، جو یہاں، ان کی تعلیمات، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کتنے قابل انسان تھے۔ اور قائد اعظم سے جو میرا تعلق ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے خاندان میں جو خون کا رشتہ ہے وہ کرنل رائی بخش صاحب جو ڈاکٹر تھے، کنگ ایڈورڈ کے پرنسپل بھی تھے، وہ شاعر مشرق علامہ اقبال ہماری اور قائد اعظم کے معالج بھی تھے، تو ان کی وجہ سے ہمیں جو انفارمیشن ملی تھی قائد اعظم کے بارے میں، جو ان کی تشخیص ہوئی تھی، ان کی بیماری تھی، ان کی ٹریٹمنٹ جو ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں تفصیلاً لوگوں کو بتایا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ قائد اعظم فاؤنڈیشن بنائی، اس میں ہمارے پیٹرن چیف جو ہیں ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہم مل کے ایک ایسی کتاب کو پبلش کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ 14 اگست اگلے سال کو پبلش ہوگی، جس کا نام ہوگا جناح ان سین انٹولڈ۔ اسی سلسلے میں ہیوسٹن کے اندر قائد اعظم فاؤنڈیشن نے ایک لائبریری بنائی ہے، اس میں قائد اعظم پہ 300 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی ایک چھت کے نیچے قائد اعظم کے اوپر اس سے زیادہ کتابیں کہیں نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی ایک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ایک ایپ بنا رہے ہیں جس میں کہ آپ کوئی بھی سوال پوچھیں قائد اعظم کے بارے میں تو قائد اعظم خود جواب دے دیں گے کہ اصل بات کیا ہے، ان کی تقریر کے بعد میں کہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم فاؤنڈیشن اس وقت غور کر رہی ہے کہ قائد اعظم پہ جناح دی گریٹ کے نام سے ایک فل لینتھ فلم بنے، جس کے بارے میں نے
سینیٹر جاوید جوار سے اور اکبر صاحب جنہوں نے پہلی فلم بنائی تھی ان سے میرا گفت و شنید چل رہی ہے. لیکن آج بات ہو رہی ہے ریاض سخن کی، بیاض سخن کی، میرے استاد عقیل اشرف کی. اور استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا آپ پہ واقعہ ہونا چاہیے کہ کیوں شاگرد اپنے استاد کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے. تو آج سے کئی سال پہلے جب میں میو اسپتال میں سرجری کے فرائض دے رہا تھا تو آپریشن کر رہا تھا، تو ایک دن میرے مریض صوفی غلام تبسم صاحب نے، صوفی صاحب کا جب میں نے آپریشن کیا تو ان کی تیمارداری کے لیے جب میں جاتا تھا تو وہاں ان کے پاس فیض احمد فیض صاحب بیٹھے تھے. اور کئی دفعہ جب میں گیا تو وہ بیٹھے اپنا کتابچہ کھول کے تو اپنے شعر پڑھتے تھے اور صوفی صاحب ان کی کریکشن کرتے تھے. جو بھی تھا ایک لاہے عمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور 4-5 دفعہ جب یہ ہوا تو میں نے فیض صاحب سے کہا، فیض بھائی آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، آپ کی عمر 63 سال ہو گئی ہے، آپ کو لیلن ایوارڈ ملا ہے، مہدی حسن نے گلوں میں رنگ اور نور جہاں نے مجھ سے پہلی محبت آپ کی غزلیں گائی ہیں، سارے شہر میں آپ کا طوطی بول رہا ہے، پھر بھی آپ یہ کتابچہ لے کے تو صوفی صاحب کے سامنے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی کلام میں نہیں چاہتا ہوں پریس میں جائے تب تک کہ میرے استاد اس کو دیکھ نہ لیں. میری عمر اس وقت کوئی 26-27 سال کی تھی. بات میرے ذہن میں اٹک گئی. کئی سال جب میں امریکہ میں رہا تو عقیل اشرف صاحب جن کی کلیات ابھی آپ نے دیکھی ہیں، میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے اپنا شاگرد رکھیں، میں جو بھی کلام لکھوں آپ اس کو کریکٹ کریں، دیکھیں گے صحیح ہے. تو میں اسی رشتے میں عقیل اشرف کے ساتھ منسلک ہو گیا اور وہ سلسلہ لمبا جاری رہا، یہاں تک کہ ریاض سخن کی کتاب جو ہے وہ انعام الحق جاوید صاحب نے اپنی پریس میں چھپوائی. جب وہ چھپ گئی تو یہ استاد کا حکم ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر آصف یہ جو کتاب ہے اس کا ایک ایوارڈ ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہ جی ایوارڈ کا نام ہونا چاہیے ریاض سخن ایوارڈ. یہ میری خواہش نہیں تھی، یہ ایک میری استاد کی خواہش تھی. اور میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے. کہتے لیکن اس ایوارڈ کے ساتھ تمہیں ہر اس شاعر کو جس کو یہ ایوارڈ دیا جائے اس کو $1000 بھی دینا ہے. اب یہ استاد کا حکم ہو تو شاگرد کیسے؟ تو میں نے کہا ہاں ہو جائے گا. میں نے کہا میری بھی ایک شرط ہے. انہوں نے کہا کون سی شرط؟ میں نے کہا جب بھی یہ کسی کو ایوارڈ ملے یہ اس شاعر پہ پابندی ہے کہ اگلی شاعر کس کو دینا ہے تاکہ میرا باعث اس میں باہر نکل جائے. واہ بہت اچھا. تو وہ ان کو پہلا ایوارڈ عقیل اشرف صاحب کو ملا. وہ ہوتے ہوتے یہ بات انعام الحق جاوید تک آئی. 222 میں جب تشریف لائے تو ان کو ایوارڈ ملا. لیکن چند مہینے پہلے ہمارے استاد عقیل اشرف صاحب کا انتقال ہو گیا. تو اس سلسلے میں ہم ان کے گھر، ان کے بھائی کے گھر عنایت اشرف صاحب کے اکٹھے ہوئے. تو وہاں میری ملاقات شاعر عظیم عباس تابش صاحب سے، اور گفتگو کرتے 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 مجھے یہ معلوم ہوا اس رات کہ میرے استاد جو تھے وہ اپنا سارا کلام چھپوانا چاہتے تھے. اور میں حیران تھا کہ انہوں نے میرے سے بات نہیں کی. اتنی عزت کرتے تھے وہ میری اور اتنے خوددار تھے کہ اگر ان کے دل میں بات بھی تھی ان کی ہونٹوں نے یہ جنبش نہیں دی کہ وہ بات میرے تک پہنچے. جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں نے تابش صاحب سے بات کی. تابش صاحب نے کہا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ یہ کتاب میں چھپاؤں گا. اور اس شب تابش صاحب نے ایسی باتیں کی کہ میری
جو کہ میں بہت ونریبل تھا، وہ جو میں محرومیت محسوس کر رہا تھا اپنے استاد کے جانے کی، اب آج تابش کی گفتگو کی وجہ سے میرے ان کے ساتھ ایک ایسا نہ چھوٹنے والا جوڑ ہو چکا ہے، اور اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ آج ان کی کلیات آپ کے سامنے ہیں۔ میرے لیے میری کتاب سے زیادہ خوشی میرے استاد کی کلیات کا پبلش ہونا ہوئی ہے، مگر یہ کام یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بڑے کام کو کرنے کے لیے میں نے گزارش کی ہے کہ 1 نومبر کو، آج 1 اکتوبر، 1 نومبر کو میں نے تابش صاحب سے کہا ہے کہ وہ ہیوسٹن تشریف لائیں، اور ایک ایسا مشاعرہ ہوگا جس کا نام ہوگا صرف مشاعرہ صرف تابش۔ یہ صرف مشاعرہ صرف تابش، اب یہ دعوت میری طرف سے ہے، صرف انہوں نے پہنچنا ہے، اور میں نے بھی ایک شرط رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مشاعرے ہوئے ہیں ان میں سے احمد فراز نے لمبا مشاعرہ جو کیا تھا 1 گھنٹہ 15-20 منٹ تک تھا، میں نے کہا آپ یہ ہیوسٹن میں ایک ایسا ریکارڈ رکھے جائیں جو کہ تا حیات ٹوٹے نہ، آپ 2 گھنٹے سے زیادہ چلے جائیں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے، تابش صاحب کی محبت ہے۔ میں ایک شاعر ہونے کے حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں حج کروں، اللہ تعالیٰ نے 2 حج کرائے، 20 عمرے کرائے۔ پھر میری خواہش تھی کہ میں ہارٹ سرجن بنوں۔ یہاں ہارٹ سرجری کا ہم نے پہلا اوپن ہارٹ سرجری کا آپریشن کیا، اس کا نام رمضان تھا۔ پھر میں امریکہ میں جو سب سے بڑے ہارٹ سرجن ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ 10 سال بعد جب واپس آیا تو جس رمضان صاحب کے بارے میں میں نے آپریشن کیا تھا وہ زندہ تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اخباروں میں سرخیاں لائیں کہ رمضان آج بھی زندہ ہے، تو خوشی ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ میری یہی خوشی تھی کہ میں شاعر ہونے کی حیثیت سے شاعروں کے شیشے بیٹھ کے میں اس دریا کے اندر جاؤں، جیسے ایک سمندر میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، میں ایک قطرہ ہوں، اگر گروں تو سمندر میں گروں تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ یہ تابش صاحب کی عمر اللہ تعالیٰ ان کو کہ انہوں نے یہ میری خواہش آج پوری کی ہے کہ میں ان بڑے بڑے قداور کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی شوق ہے تھوڑا سا خود نمائی کا، ہمیں بھی شوق ہے تھوڑا سا خود نمائی کا، چراغ شام کو گھر میں جلا کے رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر کا تقاضا آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پاکستان سے بننے سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں۔ کاظمی صاحب میرے سے صرف 1 سال بڑے ہیں، لیکن عمر جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو تجربات سکھاتی ہے۔ میرے تجربات میں سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے نا خدا خوفی۔ آپ کے دل میں اگر خدا خوفی ہو تو آپ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں، اگر آپ کے دل میں خدا خوفی نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو اچیو نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنا ایمان تریں، کیونکہ جس شخص کے اندر ایمان کی توحید ہوتی ہے وہ فولاد کا ہوتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ میں سب سے زیادہ خوش اس لیے ہوں کہ عطا قاسمی صاحب یہاں موجود ہیں، میرے اور ان کے بڑے بھائی منی بھائی، عیش بھائی، ان سب سے پرانے تعلقات ہیں، لیکن میری رہنمائی اور میری انگلی پکڑ کے جن نے چلایا ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب ہیں۔ اگر انعام الحق جاوید صاحب نہ ہوتے تو میرا کلام، میری کتابیں منظر آپ پہ نہ آتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہش تھی کل ہمراہ میں بیٹھ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ گفت شنید کروں، اس کا مجھے موقع مل گیا۔ پاکستان سے محبت جو ہے ہماری بچپن سے ہے، یہ ہمارے اندر جا نہیں سکتی۔ یہ صحیح کہا ہے انعام صاحب نے کہ میں امریکہ میں ہوتا ہوں لیکن پاکستان میں ہماری روح رہتی ہے، اور پاکستان کے لیے سیاسی میدان میں جب بھی کبھی آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے ہم اس کے پیش رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ
جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان، میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اسلامی بنیادوں پہ ہوا ہے اور یہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. شکریہ.